السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ذرا دیکھیے اس جھینگا مچھلی کو، جس کو جھینگا بھی کہتے ہیں اور جھینگا مچھلی بھی کہتے ہیں، اور یہ پانی میں تیر بھی سکتی ہے، زمین پر خشکی پر چل بھی سکتی ہے، اور اس کے پاؤں بھی ہوتی ہیں جس سے وہ رینگ بھی سکتی ہے، اور اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ باقی مچھلیوں کی طرح ان میں بھی اومیگا 3 موجود ہوتا ہے، جو دل کو صحت مند رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان میں سیلینیم کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، جو کہ کینسر سیلز بننے سے روکتی ہے، جبکہ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن بی 12 دماغی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن ای چہرے کی جلد کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ یہ صحت کے لیے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی خوب ذائقہ رکھتی ہیں۔ ان سے طرح طرح کے لذیذ پکوان بنائے جاتے ہیں۔ ان سے سینڈوچز، رولز، پلاؤ اور بہت سے مزے کی ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، جھینگے کے بارے میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، آیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو ابھی آپ کو مختلف قسم کی دلائل کے ذریعے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جھینگا ایک دریائی جانور ہے، اور دریائی جانوروں میں سے بھی مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ احناف کے نزدیک بالاتفاق حلال ہے۔ اب غور طلب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جھینگا اقسام سمک میں داخل ہے یا نہیں، یعنی یہ مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں۔ تو جھینگے کے مچھلی ہونے کے لیے اس کے خواص اور صفات لازمہ کے تعین کے بارے میں شریعت اسلامی میں کوئی منصوص دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی معرفت کا مدار ماہر حیوانات اور اہل لغت کی تحقیق پر ہوگا۔ اگر ان میں اختلاف ہے تو اس کے حکم میں بھی اختلاف ہوگا، اور اگر ان میں کوئی اختلاف نہیں تو حکم میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے جھینگے کے سلسلے میں شروع دور سے ہی علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا رہا ہے۔ بعض علماء نے اس کو حلال کہا، بعض نے اس کو احتیاطاً ناجائز کہتے ہیں۔ البتہ اس مسئلے میں چونکہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے، مسئلے کا دار و مدار مبصرین اور ماہر حیوانات کی تحقیق و آراء پر موقوف ہے۔ اس لیے جن کو یہ نظر آیا کہ یہ کیڑا ہے تو انہوں نے اس کے کھانے سے احتیاطاً منع کیا، بلکہ ناجائز کہا۔ البتہ جن لوگوں نے علماء لغت اور خصوصاً ماہرین حیوانات کی آراء کی روشنی میں اس کو مچھلی تصور کیا اور اس کے خصائص اور امتیازات اس میں پائے، انہوں نے اس کو صراحتاً حلال بھی کہا۔ البتہ اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ اس کو کھانے سے پرہیز ہی کیا جائے، جو تقویٰ کا درجہ ہے۔ البتہ فتویٰ اس کے حلال ہونے کا ہی ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل اور آراء کی روشنی میں حلت اور حرمت کے قائلین اور اس کی وجوہات کا ذکر کیا گیا۔ البتہ ناجائز کہنے والوں کے دلائل بھی واضح ہیں۔ ناجائز کہنے والوں نے اسے کیڑا اور حشرات الارض شمار کیا ہے، اور اس طرح اس میں انہوں نے کیڑے کی خصوصیات کا تذکرہ اس طرح کیا کہ یہ زمین پر رینگتا ہے، اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں جن سے یہ خشکی میں عام کیڑوں کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ مچھلی کبھی چلتی نہیں ہے بلکہ کودتی ہے۔ یہ خشکی میں ایک مدت تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ مچھلی پانی سے باہر مر جاتی ہے۔ یہ کھانے میں قطعی طور پر مچھلی جیسا نہیں ہوتا، اس کے اوپر گوشت قطعی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ پکنے کے بعد اس کو توڑ کر کھاتے ہیں تو صرف کھول ہوتا ہے، جبکہ مچھلی میں گوشت موجود ہوتا ہے۔ ماہی گیر لوگ بتاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں انڈے ہوتے ہیں۔ اس کے انڈے باہر پروں کے اندر جھیل کے اندر ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے انڈے نکالنے کے وقت مچھلی مرے گی، کیونکہ پیٹ توڑنا پڑے گا، اور جھینگے کے انڈے نکالنے کے لیے پیٹ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈے نکال کر بھی وہ زندہ رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ اجنبی آدمی اس جھینگے کو دیکھ کر کبھی اس کو مچھلی نہیں کہے گا، بلکہ اس کو کیڑا کہے گا۔ اس کے علاوہ پانی میں کوئی جھینگا ایسا نہیں جو مچھلی کی جنس کا ہو۔ ناظرین، البتہ احتیاط یہ ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن اس کو کھانے سے گریز کیا جائے چونکہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب میں 2500 ایکڑ اراضی پر جھینگا مچھلی پالنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے کو پائلٹ شرمپ فارمنگ کلسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ منصوبے پر 4147 ملین روپے لاگت آئے گی۔ اس منصوبے میں پنجاب حکومت 2647 ملین روپے، جبکہ وفاقی حکومت
1452 रुपये खर्च करेगी, जिसमें मछली पाल हजरात 1500 मिलियन रुपये अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये 5 साला मंसूबा है जो 2019 से 2024 तक जारी रहेगा। इस मंसूबे के तहत 750 मछली पाल हजरात मुलाजिमीन को झींगा पालने की तरबियत फराहम की जाएगी। महकमा माही परवरी ने थाईलैंड से दरामद किए गए झींगा की परवरिश के कामयाब तजर्बात के बाद इस मंसूबा को शुरू करने का फ़ैसला किया है। महकमा माही परवरी ने बहावलपुर और सरगोदा में झींगा पालने के तजर्बात किए जो कामयाब रहे। इसके अलावा लाहौर, तौंसा, शेखुपुरा के जारी पानी में भी झींगा मछली की अफजाइश परवरिश के तजर्बात मुस्बत नतीजे बरामद हुए, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने ये मंसूबा शुरू करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत मछली पाल हजरात को पहली फसल पर मछली के बच्चों और खुराक पर 75% सब्सिडी फराहम करेगी। दूसरी फसल पर मछली पाल हजरात को 50% फराहम की जाएगी। इस मंसूबा से फ़ायदा उठाने वाला हर फर्द 5 से 10 एकड़ अराजी पर मछली पाल सकेगा। नाजरीन, ज़ीरीन सिंध के साहली इलाकों में झींगे और मछली की पैदावार में ज़बरदस्त कमी हुई है। इस सूरत हाल से हज़ारों माहीगीर घराने भी शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। बदीन के अहम साली मरकज़ ज़ीरो पॉइंट समेत तवील साली पट्टी पे बसेरा करने वाले हज़ारों माहीगीर ख़ानदान का वाहिद ज़रिया रोज़गार मछली और झींगे का शिकार है। माहीगीरों के मुताबिक एक दहाई कबल तक ज़ीरो पॉइंट से झींगे की पैदावार 500 मन योमिया थी, जो अब सिर्फ 2 मन तक रह गई है। मकामी माहीगीरों के मुताबिक पहले यहाँ नहरों का मीठा पानी आता था, अब शुगर मिल्स का जहरीला फुजला आता है। पहले यहाँ बहुत झींगा और मछली होती थी, अब नहीं है। एक और माहीगीर ने बताया कि पहले रोज़ाना 70-80 गाड़ियाँ झींगे और मछली की हो जाती थीं, अब तो एक भी नहीं जाती। रोज़गार तबाह हो गया है। माहीगीरों का कहना है कि कुछ अर्सा से शुगर मिलों के जहरीले फुजले के समंदर में अखराज ने न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर दिया है, बल्कि झींगे की नस्ल को भी नुकसान पहुंचा दिया है। खुशाइंद बात यह है कि पंजाब में झींगे मछली की अफजाइश पर, परवरिश पर और मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो झींगा के मुतालिक। जो कोई मछली भी है, बाद इसको मछली कहते हैं, बाद इसको मछली नहीं कहते। आपके सामने तफसील से बात रख दी है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।